اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واشفنا معہ وزدنا محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ درس نمبر 60 ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، اور ہم مسلسل کئی درسوں سے اخلاق پر زور دے رہے ہیں۔ اخلاق ہی دین ہے، اگر اخلاق نہیں تو دین نہیں ہے۔ خصوصاً دین اسلام جو واحد دین ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ اخلاق کا سرچشمہ ہے۔ ہم نے گزشتہ کئی درسوں میں اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کیا، اور واقعاً ایسا اخلاق کائنات میں کہیں نہیں ملتا جیسے رسول اللہ کے پاس ملتا ہے۔ یہ ان کا اخلاق ہی تھا کہ ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن مشرکین عرب نے انہیں صادق مان لیا، امین مان لیا۔ 40 سال تک اخلاق کا درس دیتے رہے، اور غصے کو کیسے قابو میں پا لینا ہے، یہ ملکہ رسول اللہ اور اہل بیت اطہار کے پاس ہی ہے۔ انہی سے ہمیں سیکھنا بھی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ایک بدوی عرب آیا ہوا تھا۔ آنے کے بعد اس نے اپنی اونٹنی کو مسجد کے باہر باندھ دیا، اور رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آ گیا۔ ادھر کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کوئی شرارت سوجی۔ انہوں نے کہا کہ کیا اچھا ہو اگر ہم اس اونٹنی کو نہر کر دیں، ذبح کر دیں اور کھا لیں۔ رسول اللہ تو اس کی قیمت دے ہی دیں گے۔ بہرحال شرارت سوجی، اور انہوں نے اس اونٹنی کو وہاں سے کھولا اور اس کو ذبح کیا، اور اس کا گوشت پکا کے کھا لیے۔ اور جب بعد میں کئی گھنٹوں کے بعد وہ بدوی عرب جو رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، اپنی ملاقات سے جب فارغ ہوا تو باہر نکل کے آ کے دیکھتا ہے تو اونٹنی جگہ پہ نہیں ہے۔ تو تلاش کرنا شروع کیا، لوگوں سے پوچھنا شروع کیا۔ کسی نے کہا کہ فلاں 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تمہاری اونٹنی کو ذبح بھی کر لیا، کھا بھی لیا۔ اب یہ رسول اللہ کے پاس آیا شکایت لے کے، یا رسول اللہ میں تو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، اور میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، اس جگہ پہ اگر ہم اپنے آپ کو تصور کریں، ہم سے کوئی ملاقات کرنے آیا ہو اور اس کی گاڑی کوئی لے جائے، بیچ دے یا توڑ پھوڑ دے۔ آج کے دور میں اونٹ تو ہوتے نہیں، گاڑی ہوتی ہے، تو ہمیں کتنا غصہ آئے گا۔ اب رحمت للعالمین اپنے جگہ سے اٹھے، کہا کون صاحب تھے؟ کہا فلاں صاحب تھے۔ رسول اللہ نے کہا چلو ان کو بلاؤ۔ ان میں سے 2-3 جو تھے وہ حاضر ہو گئے، اور ایک فرار اختیار کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم شریک تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ آئیڈیا فلاں صاحب کا دیا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے کہا چلو ہم ان کے گھر جاتے ہیں۔ جب گھر پہنچے تو گھر سے بھی غائب تھے۔ کسی نے کہا کہ فلاں غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب رسول اللہ اصحاب کے ساتھ اس غار کے پاس پہنچے تو وہ اندر اپنے آپ کو گھاس کے اندر چھپا لیے تھے، اور رسول اللہ نے وہاں پہنچ کے آواز دی کہ اب باہر آ جاؤ، ہمیں پتہ ہے کہ تم یہاں پہ ہو۔ اب وہ شرمندہ ہو کے باہر نکلے، ان کے منہ پہ گھاس کے نشان تھے۔ رسول اللہ نے اپنے
رومال سے وہ نشانوں کو صاف کیا اور مسکرا کے کہا ایسا کام کرتے ہی کیوں ہو جس کی وجہ سے تم شرمندہ ہو اور میدان چھوڑ کے بھاگ اٹھتے ہو، اپنے آپ کو چھپاتے ہو؟ یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ ہر جگہ دیکھنے والا ہے اور میں اس کا رسول ہوں؟ اتنے شرمندہ ہوئے، رسول اللہ نے ڈانٹا تک نہیں، بہت خوبصورت ڈھنگ سے بتا دیا کہ تم نے جو کیا غلط کیا تھا۔ اب اس کے بعد رسول اللہ نے اس کو قیمت ادا کر دی۔ جو آیا تھا بدوی ملنے کے لیے، مشرک تھا، جب رسول اللہ کا یہ اخلاق دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ دین چاہیے۔ فوراً اس نے رسول اللہ سے کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ جہاں اسلام کا پیشوا ایسا ہو تو وہ اسلام کیسا ہوگا؟ دیکھا آپ نے، تو یہ ہے اخلاق کا اثر۔ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، عمل سے نہیں پھیلا ہے۔ گزشتہ تقریر میں نے کہا تھا کہ آج آپ کو کئی مل جائیں گے نمازی، کئی مل جائیں گے روزے، ہزاروں کی تعداد میں حاجی مل جائیں گے، لیکن اخلاق اگر ڈھونڈنے نکلیں گے تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل سے ملیں گے۔ حسن و حسین کا اخلاق کتنا پیارا تھا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بزرگ صحابی وضو کر رہے تھے، کچھ غلطی تھی، جا کے ٹوکا نہیں کہ دیکھا آپ کا یہ وضو صحیح نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ بزرگ ہیں، ہم سے بڑے ہیں، ذرا ہمیں دیکھیے، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، کس کا وضو صحیح ہے؟ ان کا ٹھیک ہے کیجئے۔ امام حسن نے وضو کیا، وہ دیکھتے رہے، امام حسین نے وضو کیا، وہ دیکھتے رہے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ واری جاؤں، میں قربان جاؤں آپ حضرات کے اخلاق پہ، آپ دونوں کا وضو صحیح ہے، میرا ہی غلط تھا۔ یہ آپ کا اخلاق تھا کہ آپ نے مجھے ڈائریکٹ نہیں بتایا، آپ نے اس ڈھنگ سے مجھے جو ہے نا سبق دیا کہ میرا وضو بھی صحیح ہو گیا اور میں آپ کا شکر گزار بھی ہو گیا۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجئے۔ اپنے اندر اخلاق پیدا کیجئے۔ آپ کا اخلاق بولے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا بتائے کہ آپ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کو آج میڈیا نے آتنکواد بنا کے پیش کر دیا ہے۔ مسلمان آتنکواد نہیں ہے۔ آتنکواد کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا، وہ نہ مسلمان ہے، نہ ہندو ہے، نہ سکھ ہے، عیسائی ہے۔ آتنکوادی ہے۔ مسلمان اگر ہو اور آتنکواد کا اگر اس کے اوپر جو ہے نا الزام لگ رہا ہے تو غلط ہے۔ اسلام محبتوں کا پیغام ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ انسانیت کیا ہے، انسانیت ہی کو اسلام کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم دعا گوئیں کہ پروردگار ہماری اس چھوٹی سی کاوش کوشش کو، اس نوکری کو قبول کرے اور ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، ہم سب کو امام کا چاہنے والا شمار کرے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔